الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم۔ پہلے ترجمہ کر لیجئے۔ ارایتا، کیا تو نے دیکھا؟ اور مراد کیا ہے؟ رویت دونوں چیزوں کے لیے آتی ہے، رویت ظاہری، رویت معنوی۔ رویت معنوی ہی سے لفظ رائے بنا ہے، میری رائے یہ ہے۔ یہ بھی تو انسان دل کے اندر کوئی چیز دیکھتا ہے، وہ رویت باطنی ہے، رویت قلبی ہے۔ گویا کہ دونوں میں یہاں معنی جو ہے مراد ہے۔ تم نے دیکھا اور تم نے غور کیا، ان کی سیرت و کردار کا تجزیہ کیا۔ ارایت الذی یکذب بالدین، جو جھٹلا رہا ہے دین کو، جزا و سزا کا منکر ہے۔ وضاحت میں بعد میں کروں گا، ابھی صرف ترجمہ کر لیجیے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، اب ذرا غور کرو، وہی تو ہے جو یتیموں کو دھتکارتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور محتاجوں، مسکینوں، بھوکوں کو کھانا کھلانے پر کسی دوسرے کو بھی ترغیب دینے کے لیے آمادہ نہیں۔ فویل للمصلین، تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ المصلین، یا تو یہ کہ الذین هم یراؤون کے ساتھ جوڑا جائے گا، یا یہ کہ خاص طور پر معہود ذہنی کے اعتبار سے وہ جو اس وقت قریش نے نماز قائم کیا ہوا تھا، نظام قائم کیا ہوا تھا نماز کا۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بالکل غافل، اس کی حقیقت سے غافل، اس کے مقصد سے غافل، پھر نمازوں کے تارک جو چھوڑ چکے ہیں اس کو۔ الذین هم یراؤون، کوئی خیر کوئی نیکی اگر ہے بھی تو ریاکاری، ریا اور سمعہ، دکھاوے کے لیے، بڑائی کے لیے۔ سخاوت کے اگر کوئی دریا بہاتے ہیں کبھی، تو اس میں بھی سوائے اس کے کہ اپنی اظہار ہے اور اپنی شخصیت کا جو ترفع ہے کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی نگاہوں میں، کہ ڈنکے بج جائیں ان کی سخاوت کے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا کردار اتنا پست ہے۔ معون، حقیر سی چیز جو عام طور پر بھی گھروں میں ایک دوسرے سے لے کر استعمال کر لی جاتی ہے، اس کو بھی وہ دینے پر آمادہ نہیں، روک کر رکھتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا خاص طور پر تعلق مضمون کے اعتبار سے بحیثیت مجموعی جڑتا ہے 3 صورتوں سے۔ سورۃ العلق کی 3 آیات آپ کو یاد ہوگا، میں نے عرض کیا تھا، آیت نمبر 6، 7 اور 8۔ ایمان بالآخرت کے موضوع پر جہاں تک فلسفے کا تعلق ہے، وہ 3 آیتیں بہت اہم ہیں، بڑی بنیادی ہیں، بہت جامع ہیں۔ کلا ان الانسان لیطغی، کوئی نہیں، یہ واقعہ ہے، حقیقت ہے، انسان سرکشی پر، تعدی پر، ظلم پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ الراہ استغنا، دیکھتا ہے اپنے تئیں آزاد، کوئی پکڑ نہیں۔ میں نے جھوٹ بولا، زبان پر چھالا بھی نہیں پڑا، کچھ بھی نہیں ہوا، جھوٹ بول دیا میں نے جھوٹا حلف اٹھا لیا، کچھ نہیں ہوا، نہ میرا ہاتھ ٹوٹا، نہ میرے پہ کوئی اور شامت آئی۔ حرام کھایا میں نے، خوب کھایا، رچ گیا، پچ گیا، جسم کا جز بن گیا، دنیا میں عزت ہو گئی، میں نے یتیم کا مال تک ہڑپ کر لیا، میرے پیٹ میں کوئی تکلیف تک نہیں ہوئی۔ یہ ہے استغنا، کہ اس دنیا میں جو مورل لا ہے، اخلاقی قانون، وہ نافذ نہیں ہے۔ اس کے تو نتائج نکلیں گے آخرت میں، اگر کوئی نکلتا بھی ہے تو بہت جزوی، محدود سا نتیجہ نکل آتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت کوئی بدکاری ہو رہی ہے، سفلس ہو جائے گی یا کچھ اور گنوریا ہو جائے گا، لیکن یہ بھی سب کو نہیں، پھر اس کا بھی علاج ہو جائے گا، اس کے بھی پھر بڑے جو ہے پیشگی اہتمام بھی ہو جائیں گے، اور بچاؤ کے ٹیکے بھی اور بچاؤ کا سامان ہو جائے گا۔ تو اصل جو سزا ہے وہ تو وہاں ملنی ہے، دارالجزا وہ ہے، یہ دارالامتحان ہے۔ تو دارالامتحان میں تو پھر آزادی ملتی ہے۔ تو جب انسان اپنے آپ کو آزاد دیکھتا ہے تو سرکش ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہوگا؟ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ یقین اگر دل میں قائم ہو جائے تو گویا کہ سیلف سینسر ہو جائے گا انسان کے اپنے باطن میں، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، جواب دہی کرنی ہے، رب کے حضور میں جانا ہے، کھڑے ہونا ہے۔ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ، پھر تو آدمی اپنی خواہش نفس کی لگام جو ہے وہ کھینچ کر رکھے گا۔ یہ فلسفہ 3 آیتوں میں ایمان بالآخرت کے لیے جو عقلی استدلال ہے، اسی کو دیکھیے کہ اس سورہ مبارکہ میں ایک ریورس آرڈر میں وہی بات آ رہی ہے۔ جو بھی آخرت کا منکر ہے، اس کے اندر اخلاق کی پستی لازماً آ کر رہے گی۔ کوئی خیر اور نیکی ہوگی، ریاکاری کی ہوگی، دکھاوے کے لیے ہوگی، اس لیے کہ آخرت پر تو ایمان نہیں، اللہ کی رضا کے لیے تو کر نہیں رہا، اخروی ثواب کے لیے تو نہیں کر رہا، کوئی نہ کوئی اس کا ذاتی یا تو منفعت ہے، یا تو وہ خیر نہیں ہے، خیرات نہیں ہے، انویسٹمنٹ ہے، الیکشن لڑنا ہے، اس لیے اب غریبوں میں پیسے تقسیم ہو رہے ہیں۔ تو سب جانتے ہیں کہ یہ در حقیقت اس وقت کی خیرات جو ہے وہ تو اس کی ایک انویسٹمنٹ ہے، یہ کوئی خیرات تو نہیں۔
یا یہ ہے کہ کوئی شہرت حاصل کرنی ہے، فاؤنڈیشنز قائم کر کے سرکار دربار میں رسائی حاصل کرنی ہے، بڑے بڑے چندے دے کر وہ عہدے لینے ہیں، خطابات لینے ہیں، ورنہ یہ کہ پستی جو ہے کردار کی وہ لازمی اور منطقی نتیجہ ہے اگر انسان آخرت کا انکار کرے گا۔ یہ مضمون گویا کہ وہی سورہ علق والا مضمون ہے۔ پھر سورہ مطففین کے ساتھ اس کا ربط قائم ہوتا ہے، وہاں بھی یہی بات ہے، وہاں بھی اخلاق کی پستی کی ایک بڑی ہی حقیر سی مثال دی گئی۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ ہلاکت ہے، بربادی ہے ان کمی کرنے والوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، اور تف کہتے ہیں طا فا فا، بڑی حقیر شے کو۔ ڈنڈی مار کے آدمی نے کتنا نفع حاصل کر لینا ہے، شیر کی بجائے 15 چٹان تول دے گا، بہت ہی حقیر، لیکن ایمان بیچ دیا اس نے، ظاہر کر دیا اس نے کہ اس کو ایمان نہیں ہے، نہ اسے یقین ہے کہ کوئی دیکھنے والی آنکھ ہے جو دیکھ رہی ہے، خریدار نے تو نہیں دیکھا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اسے یقین نہیں ہے کہ آخرت میں حاضر ہونا جواب دہی کرنی ہے، اسی لیے فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ سب کچھ اسی لیے ہو رہا ہے کہ اسے یہ گمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ اسے اٹھایا جائے گا اس بڑے دن جس دن کہ اسے اپنے رب کے حضور میں مواخذے اور محاسبے کے لیے کھڑے ہونا ہو۔ تو وہاں ترتیب کیا تھی؟ اخلاقی دناعت کا ذکر پہلے، اور تشخیص کر دی گئی کہ اس کا سبب کیا ہے؟ آخرت کا انکار۔ یہاں آخرت کے انکار سے بات شروع ہوئی، ارأیت الذی یکذب بالدین، اور اس کا نتیجہ ظاہر کر دیا، اس کا نتیجہ ہے اخلاق کی پستی اور دناعت۔ فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اور تیسری صورت جس سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک سوال جو اختتام پر آیا ہے سورۃ التین کے، سورۃ التین کے آخر میں فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ بأحکم الحاکمین، پھر کون ہے یا کیا ہے جو تمہیں جزا و سزا کے انکار پر آمادہ کرتا ہے؟ کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یہ جو سوال ہے جس پر ختم ہوئی سورۃ التین، گویا کہ اس کا جواب ارأیت الذی یکذب بالدین، دیکھا تم نے جو جزا و سزا کا انکار کرتے ہیں، ذرا ان کے کردار کا مشاہدہ کر لو، ان کی شخصیتیں خود بول رہی ہیں، کتنی بودی شخصیتوں کی یہ لوگ حامل ہیں۔ تو ان تین صورتوں کے ساتھ ان کا ایک خصوصی ربط ہوا۔ اب آئیے اس میں جو چند الفاظ آئے ہیں ان پر ہم ذرا تفصیل سے غور کریں۔